العلیم وعلی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تاجدار ارب و عجم، مغفر دو جہاں، زینت بزم کائنات، غم گسارے بے جہاں، نوریے بے کساں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا میرا موضوع ہے جھوٹ کے بارے میں۔ جھوٹ بولنے کی وعید کیا اتری، جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سن کر سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، لعنت اللہ القاذبین، جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کئی مقامات پر رب ذوالجلال نے جھوٹے پر لعنت فرمائی اور قرآن کریم میں اس کی بہت سخت وعید آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ میں سے ایک ایسی بدبو آتی ہے جس سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ فرمان رسول سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک ایک شخص مزاح میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے تب تک اس کا کامل ایمان نہیں ہوتا۔ کب تک اس کا کامل ایمان نہیں ہوگا؟ جب تک وہ مزاح میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے۔ اس کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سخت وعیدیں فرمائی ہیں، بہت ہی سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔ بہت زیادہ جب وعیدیں فرمانے کے بعد ایک موقع ایسا بھی آیا تو جس کے بعد ایک موقع ایسا آیا، ایک صحابی رسول تھے جن کا نام حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ میرے گھر آیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ میرے گھر آیا کرتے تھے کہ ایک دن رسول اللہ میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے گھر میں تشریف فرما تھے تو میری والدہ ماجدہ نے مجھے آواز ماری، عبداللہ میری بات تو سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ اسے کیا دیں گی؟ تو کہنے لگیں، میں اسے ایک کھجور دوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان سنی، اللہ اکبر۔ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تک آپ اگر اسے بلا کر کچھ بھی نہیں دیتی، رب کعبہ کی قسم، آپ اگر اسے بلائیں اور اسے کچھ بھی نہ دیں تو خدا کی قسم آپ کے نامہ اعمال میں یہ جھوٹ لکھا جائے گا۔ آپ کے نامہ اعمال میں یہ جھوٹ لکھا جائے گا۔ یہ کیسے جھوٹ لکھا جائے گا؟ اس لیے جھوٹ لکھا جائے گا کہ آپ نے اسے ویسے ہی بلایا اور اسے کچھ نہیں دیا۔ ہاں، 3 صورتوں میں اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے، صرف 3 صورتوں میں۔ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں قرآن یا حدیث سے ثابت آپ پڑھ سکتے ہیں؟ عالمگیری حدیث کی کتاب ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سی 3 صورتیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ انظر حالنا، ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے اور بتائیے کون سی ایسی 3 صورتیں ہیں جس میں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں۔ پہلی صورت، یعنی اس میں گناہ نہیں، ایک جنگ کی صورت میں آپ کسی سے مقابلہ کر رہے ہیں، مقابلہ کرتے کرتے آپ اسے دھوکہ دینے کے لیے اگر جھوٹ بولتے ہیں یا اسے دھوکہ دیتے ہیں جنگ کے دوران، آپ اگر جیسے پاکستان اور انڈیا کی یا مختلف شہروں کی جنگ لگ جائے، ان میں سے کوئی بھی دھوکہ دیتی ہے، کسی کو بھی اگر اپنے مقابل جو لڑ رہتا ہے اس کے ساتھ اس کو دھوکہ دیتی ہے تو اس کی اسلام اجازت دیتا ہے آپ اس میں
جائز ہے یہ جھوٹ بولنا، جو دھوکے کے دوران بولا جائے گا وہ آپ بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ فرمائی کہ دو مسلمانوں میں جھگڑا ہوا ہے اور آپ اس کی صلح کروانے کے لیے جو جھوٹ بولنا چاہیں، یعنی دو مسلمان ہیں وہ آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، آپ ایک کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں یار وہ تو تیرے بارے میں بہت اچھا کہتا ہے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں یار وہ تو تجھے سلام عرض کرتا تھا، وہ بہت ہی اچھا ہے، وہ تیرے بارے میں بہت اچھا کہتا ہے، تو یہ جو جھوٹ بولے جائیں گے نا اس کے دوران، یہ بولنا جائز ہے، یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسری یہ شرط بتائی کہ آپ اپنی عورت یعنی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی اول فضول کہانی سنا دیں یا جھوٹ بول دیں، تو یہ بھی اسلام میں جائز ہے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ اسلام ہر چیز کی اجازت دیتا ہے لیکن کسی حد تک رہ کر۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں اتنا فساد کیوں ہے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ ادھر سے آئیں جھوٹ بول دیں، ادھر سے آئیں جھوٹ بول دیں، جب آئیں جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ یار جھوٹ سے تو نجات اللہ تعالیٰ نے بہت سخت وعیدیں فرمائی ہیں، لعنت اللہ الکاذبین، لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جس پر مالک حقیقی کی لعنت ہو، جس پر رب ذوالجلال اس مالک کی لعنت ہو جو دو جہانوں کو پالنے والا ہے، کن کہے تو دنیا بن جائے، فیا کن کہے تو دنیا ختم ہو جائے، اس کی لعنت اگر پڑے تو وہ کیا دنیا میں آخرت میں کامیاب ہو سکے گا؟ ذرا سوچئے، ہم نمازیں پڑھتے نہیں جھوٹ بولتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج سب کچھ کرتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، اس سے باز نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری وہ نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ کیا قبول ہو جائے گی جب تک ہم جھوٹ؟ اتنی سخت وعید سننے کے بعد بھی لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تک ایک شخص کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک وہ مزاح کے اندر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے۔ اللہ اکبر! اتنی سخت وعیدیں فرمانے کی، اتنا ہمیں مثالیں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا اپنے دائیں طرف سونے کا پہاڑ اور اپنے بائیں طرف چاندی کا پہاڑ لے کر چلتا، لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ اپنی امت مسلمہ کو درس دینا تھا۔ خدارا اس نبی، اس کریم کی بات کر رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو دنیا کی کوئی چیز میں نہیں بناتا، اے محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں اپنا خدا ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ اکبر! اس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں بیچ کے بہت بڑا احسان کیا ہے، جس محبوب کے صدقے نہ ہمارے ماتھوں پہ لکھا جاتا ہے، نہ ہمارے گھر کی چوکھٹ پہ لکھا جاتا ہے، نہ ہماری زبانیں کالی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان پر عذاب نہیں نازل فرماؤں گا۔ پہلی قوموں کو دیکھ لیں، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کے گھر کی چوکھٹ پر لکھ دیا، کسی کی پیشانی پہ لکھ دیا، کسی کی زبان کالی کر دی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ جھوٹ بولتے تھے، فریب کرتے تھے، منع کرنے کے باوجود بھی شکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کاموں سے ہمیں باز رکھے، اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جو کہا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سخت، جو میں نے پہلے حدیث پڑھی نا کہ ایک ماں اپنے بچے کو بلائے اور کچھ بھی نہ دے تو خدا کی قسم اس کے نامہ مال میں جھوٹ، اگر آپ کو نہیں، میں اپنی بات تو نہیں کر رہا نا، بہقی شریف کی حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، میرے پاس کتاب موجود ہے قانون شریعت کی، اس میں تمام شریعت کے قانون لکھے ہیں، آپ چاہیں تو پڑھ، بہقی شریف میں یہ حدیث واضح موجود ہے، تو عالمگیری میں یہ حدیث بھی موجود ہے کن صورتوں میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ محمد عربی کے فقی مسائل، یہ کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، قانون شریعت کے قانون پڑھ کے دیکھ لیں، بہقی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں کوئی اپنی باتیں نہیں بتاتا بابا، یہ تو کتابوں میں سے میں پوری سرچ کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ کسی بھی قسم کا ہمیں ٹینشن نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ سے بچنے اور ایسے تمام حرفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔